بہت ساری چیزیں ہم اپنے آس پاس دیکھتے اور سنتے ہیں. کئی چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، ہمیں پسند ہوتی ہیں، کئی چیزیں ناپسند ہوتی ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں، معاشرے میں رونما ہونے والا ہر واقعہ وہ ہماری پسند کا ہو، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے وہ ہمیں ناپسند ہو. اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو، ان حوادث کو فیس کرنے کا، ان کا سامنا کرنے کا اسلوب اور طریقہ بھی بتایا ہے. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہمارے ملک کے اندر اور شہر لاہور کے اندر رونما ہوا یا بنایا گیا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن زبان زد عام میڈیا پہ اور معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیچیدہ ماحول جو ہے وہ بنایا گیا اور بنا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ایسے واقعات کے حوالے سے کیا ہے، میں یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بات تم اپنی زبان سے مت نکالو. دوسرا ترجمہ مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا الزام کسی کے اوپر مت لگاؤ، کسی کے اوپر بہتان جو ہے اس کا مت لگاؤ. دیکھیں وہ شخص اگر برا ہے تو ہو سکتا ہے وہ برائی سے توبہ کر لے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یا جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے سرے سے رونما ہی نہ ہوا ہو، لیکن آپ جب اپنی زبان سے بات نکال رہے ہیں تو یاد رکھیں ان السمع والبصر والفؤاد، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی جن کے ساتھ انسان جو ہے وہ کسی بھی واقعے کو فیس کرتا ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، یا دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی خیالات اور جذبات ہوتے ہیں. تھوڑا یاد رکھو تم سے اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت بھی، کان بھی اور نگاہیں بھی، اور دل کے اندر آپ جو کچھ لیے بیٹھے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے زبان سے کیا کہا تھا، آپ نے کانوں سے کیا سنا تھا، اور پھر اس کو کیسے فیس کیا تھا، کیسے اس کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا رویہ تھا. یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ضرور پوچھنا ہے. واقعہ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، کرنے والا، برائی کرنے والا، اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. وہ تو جو بھی کرے گا اللہ کے ہاں اس نے اس کا جواب دینا ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں آپ سے اللہ رب العزت نے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا، آپ نے سنا تھا، کس بنیاد پہ آپ نے اس بات کو آگے پھیلایا. یہ افواہیں جو ہے یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں. خصوصاً ہم لوگ جن پستی کے حالات سے گزر رہے ہیں، یہاں تو ایک حافظ قرآن کو گستاخ بنا کے لوگوں نے آگ لگا دی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو خود حافظ قرآن تھا اور اس کے اوپر قرآن کی توہین کا جو ہے وہ لگا دیا. یہ بھی ماضی قریب میں جڑا والے کے اندر ایک واقعہ ہوا عیسائیوں کے حوالے سے. گورنمنٹ کو کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کر کے ان کو مکان بنا کے دینے پڑے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ کسی شخص کی سازش تھی اور اس میں یہ سارا جو ہے وہ ڈرامہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگوں کے اندر پھیلا اور منافقین نے اس کو ہوا دی. اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن نازل کیا اور باقاعدہ اصول و ضوابط اہل ایمان کو دیے کہ اہل ایمان اتنے ہلکے نہیں ہوتے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ نشر کرتے پھرے اور اس کے بنیاد پہ جو ہے وہ تباہی مچا دیں، بلکہ وہ ہر بات کو سوچ سمجھ کے اس کی تحقیق کر کے پھر آگے قدم اٹھائے. فرمایا ایمان والوں تمہارے پاس جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے فتبینوا،
اس کی پہلے جانچ پڑتال کر لو کہ ہے کیا. جانچ پڑتال کس نے کرنی ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پہ اگر ہمارے پاس کوئی واقعہ آتا ہے، ہم اس اہل ہے، ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں تو کریں. نہیں تو جو اصحاب اقتدار ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جانچ پڑتال کر کے جو ہے اس کو روکے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمران تو ہے ہی بدماش، وہ بدماش ہم نے مسلط کی ہے. جیسے ہم ہیں پھر ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ہم نے بھی جو ہے ان کو چن کے جو ہے عہدوں پہ بٹھایا ہے اور ساری جو ہے معاملات کیے ہیں. اس لیے اس انداز سے کسی بھی واقعے کو فیس کرنا اس میں ملک کی بھی تباہی ہے، معاشرے کی بھی تباہی. معذرت کے ساتھ میں ایک عرض کروں گا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ایسے ہوں گے، بچیاں ایسی ہوں گی جنہیں ریپ اور برائی کا اس واقعے سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بدکاری کیا ہوتی ہے اور ریپ کیا ہوتا ہے. لیکن اس واقعے کو اتنی ہوا دی گئی کہ ان بچوں کو بھی پتا چلا اور ان بچیوں کو بھی پتا چلا کہ یہ برائی کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کیا. میرے قابل احترام بھائیوں، میں اور آپ اس 6 فٹ کے وجود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. چلے جائے کہ ہماری وجہ سے، ہماری پھیلائی ہوئی بات سے ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہو اور کل قیامت والے دن ہمیں اللہ کے سامنے ان سب کا حساب دینا پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کے موقع پہ دیکھا ایک بار شخص جو ہے، یا آپ نے خواب کے اندر دیکھا، فرمایا مجھے دکھایا گیا ایک آدمی کو لمبا لٹایا ہوا ہے، فرشتے اس کی باچھیں پھاڑ رہے ہیں اور اس کی باچھیں پھاڑتے ہیں تو وہ کانوں تک لے جاتے ہیں اور یہی اس کی حالت ہو رہی ہے، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق کے اندر دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتا تھا. عرش کے رب نے بڑے عذاب سے پہلے، قیامت والے دن حساب لینے سے پہلے، قیامت قائم ہونے تک اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ یہ اس عذاب کے اندر مسلسل ہے. میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کر سکتا ہے جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو وہ اسے ضرور کرنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ خاموش ہو. اور یہ کہنا کہ سچی بات کی ترویج اور اشاعت کی ضروری ہے، میرے بھائیوں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ پکا منافق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، عرش کے رب کا قرآن بھی نازل ہو چکا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل نہ کروں. اللہ، یہ ان کے بیٹے نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يحدث الناس، لوگ یہ باتیں نہ بنانا شروع کر دیں کہ ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا. حضرات جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، اس کا وبال کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خصوصاً عصمت و عزت کے حوالے سے تو اسلام نے اتنے سخت قوانین مرتب کیے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے وہ نافذ ہو جائے تو شاید کرنے والے تو بچ جائیں، لیکن جو پھیلانے والے لاکھوں لوگ ہیں ہم سارے کے سارے جو ہے اس سزا کے اندر آتے. اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے جو حوادثات ہوتے ہیں اگر رونما ہوئے ہیں تو یقیناً وہ بہت قابل مذمت ہیں، اور جو اصحاب اقتدار ہیں ان کو ایسے واقعات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو ہوا دینے کی بجائے ایسے واقعات میں اگر آپ کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر سکتے ان کو ختم کرنے میں، تو ہمیں کم از کم ان کی تشہیر
اور ان کو عام نہیں کرنا چاہیے تاکہ برائی جو ہے اس کی قباحت معاشرے کے اندر، بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر وہ موجود رہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔